اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں۔ حلال وہ ہے جس کو شریعت نے حلال کیا ہے، اور طیب وہ ہے جسے حاصل بھی جائز ذرائع سے کیا گیا ہو اور اس میں غیر کا حق نہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی شیطان کے وساوس کی پیروی کر کے اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، لوگوں نے شراب اور دوسرے گناہوں کو مختلف نام دے کر حلال بنا رکھا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان سے کبھی بھی خیر خائی کی امید نہ رکھنا، وہ ہمیشہ وسوسے ڈال کر تمہیں پریشان کرے گا، ہلاکت و تباہی کی راہ بتائے گا۔ شیطان کی مکاریوں سے وہی لوگ واقف ہوں گے جو ہر وقت اس کی مکاریوں سے ہائی الرٹ اور آگاہ رہیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ حلال اور پاکیزہ رزق کا اہتمام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اگرچہ حلال اختیار کرنے میں تنگی محسوس کیوں نہ ہو۔ حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا حقیقت میں اپنے لیے جہنم کے ایندھن کی تیاری کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ، یعنی ایسا آدمی جس کی ہر دعا قبول ہو، بننے کا طریقہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، لقمے حلال کا التزام کر لو، خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ نمبر 2، یہ سب شیطانی طریقے ہیں۔ گمراہی کے جتنے بھی طریقے اور راستے ہیں، چاہے وہ جدید ہوں یا قدیم ہوں، سب شیطان کے راستے اور طریقے ہیں جن کی اتباع سے اس آیت میں خاص طور پر روکا گیا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی مجرب ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس بھی نہ آئیں۔ یعنی یہ بھی میں تیرے سے مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس بھی نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور شیطانی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے اور الرٹ رہیں گے، یعنی ہر وقت اس بات کا خیال کرتے رہیں گے کہ میں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں اور شیطان کی باتوں میں آ کر حرام نہ کھا لوں، مشکوک چیز نہ کھا لوں، تو اس سے پھر کیا ہوگا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ لیکن حلال کھانے کا التزام یہ بہت ضروری ہے، شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ شیطان تو کہے گا بس کھا لو، جو چیز مل رہا ہے شکر ہے، مل تو رہا ہے۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، ملنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا خیال کریں۔ اگر کوئی ایسی نوکری ہے جو اس میں سودی کاروبار ہے یا کوئی جو ناجائز ہے، تو آپ اس کو فوراً نہ چھوڑیں، بلکہ پہلے اپنے لیے کوئی نیک کام تلاش کریں، کوئی جائز کاروبار تلاش کریں۔ جب وہ مل جائے تو پھر فوراً اسے چھوڑ دیں، اس کی فکر کریں۔ جب آپ اس کی فکر کریں گے، بچنے کی فکر کریں گے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب تک آپ کی خود اپنی دل کی سوچ اور فکر اس طرف نہیں آئے گی، آپ کا کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور طیب مال عطا فرمائے اور ہمارے لیے روزی کے اسباب آسان فرما دے۔ آمین۔